جی احتشام صاحب دیکھیں، ایک جملہ پہلے پہ بات کر لوں نیوکلیر پروگرام کے بارے میں. جس طرح بتایا گیا 74 میں ہندوستان نے بنیادی صلاحیت حاصل کر لی تھی، تو ہم نے بھی 83-84 میں مجھے یاد ہے یہ پیرانا ایک جگہ سرگودا کے پاس، وہاں پہ یہ دھماکہ کر کے انہوں نے صلاحیت حاصل کی تھی. غلام رضا خان مرحوم اس وقت گئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا. پھر اس کے بعد وہ ہسٹری ہے، آپ دیکھ لیں کہ 11 مئی کو انہوں نے کیے 5 اور ہم نے 28 مئی کو 6 کیے. اور میں اس لحاظ سے لکی ہوں آمنہ کہ میں اخبار انگریزی کے اخبار کو ریپرزینٹ کرتا تھا، تو میں نے وہاں چاغی میں سارا کچھ خود جا کے دیکھا اور تصویریں بھی ہیں، کبھی آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہوگی ایک چیز. ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہمارے لیے ہو گیا اس لیے، ورنہ تو کہا جاتا ہے پہلا بیان بی جے پی کے لیڈرشپ کی طرف سے آیا تھا کہ اب اگلا ہمارا ہدف آزاد کشمیر ہے، اگلے چند ماہ میں ہم لے لیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ دھماکے کرنے سے یہ ایک فائدہ ہوا. اب آ جاتے ہیں موجودہ صورتحال پہ. آج بڑے دنوں سے ہم نے یہ بحث ہو رہی تھی کہ آج 28 تاریخ کو نواز شریف صاحب بڑا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے. ویسے تو زیادہ تر باتیں انہوں نے بہت کی ہیں، وہی کی ہیں، پرانی باتیں کی ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، ان کا دکھ کیا ہے. دیکھیں دکھ ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کو ہٹا دیا گیا اور وہ لائے اور یہ کیا وہ کیا. اصل دکھ ہے کہ 40 برس تک وہ پنجاب جو ان کا قلعہ تھا، وہ پولیٹیکل سپیس جو ان کو ملی تھی وہ ختم ہو گئی. وہ وہاں پہ وہ وائپ آؤٹ ہو گئے، اور ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ وہ گراؤنڈ ان سے چھین لیا. اور وہ کس طریقے سے واپس لائی جائے گی. اب ظاہر ہے یہاں تو آ گئے ہیں، جس طریقے سے پلان کر کے لائے گئے تھے وہ تو بات نہیں بنی. اب بعد میں ایک ہسٹورین لکھے گا کہ کہاں کس نے دھوکہ دیا اور کہاں کس نے کس کے ساتھ ہاتھ کیا. لیکن ان کے لیے اب یہی ہے کہ جی پارٹی کو آرگنائز کیا جائے، پارٹی کو اس بڑے لیول تک لایا جائے کہ تاکہ دوبارہ پارٹی اتنی کھڑی ہو جائے کہ نیکسٹ الیکشن میں ہم جیتے. ان کا خیال ہے کہ جیتنا ہے. باقی سوال یہ ہے کہ پہلے ہاتھ ہی اپنا غصہ نکالا ثاقب نثار پہ، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہم نے کہ اس دفعہ انہوں نے باجوہ کو اور فیض کا نام نہیں لیا. بالکل. اور یہ بھی ان کو اندازہ ہے کہ شاید یہ ایسا کرنے سے نقصان ہوگا، مطلب بچ کے بھی چل رہے ہیں. دیکھیں اب ایسا نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا تھا جب آئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ جی کیا وجہ ہے کہ مجھے بھی نکالا گیا لیکن میرے لیے کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلا. بھائی آپ کے لیے لوگ کیسے نکلتے ہیں؟ آپ تو جا کے لندن میں بیٹھ گئے 4 سال 5 سال مزے کیا آپ نے وہاں پہ. علیحدہ ایک بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ سارا وقت آپ کا پیچھا کرتے تھے. آپ پارٹی آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر چھوڑ کے چلا گیا تو ہم پیچھے بھگتتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا آج کے اسٹیٹمنٹ سے، آج تقریر سے کیا ہوگا؟ ایک بات تو اسٹیبلش ہوگی کہ پارٹی ان کے پاس دوبارہ آ گئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ نواز شریف صاحب جس کو وہ رہبر بھی کہتے ہیں، اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ان کو لیتے ہیں، وہ کیا کریں گے. جس طریقے سے آج آپ نے دیکھا بانی پی ٹی آئی کا تباتر کے ساتھ نام لیا، اور انہوں نے مجھے لگتا ہے ہیڈ آن اس کو لینے کی کوشش کی. آئندہ بھی میں لگتا ہے ہر جلسے جلوس میں وہ میرا خیال ہے مقابلہ کریں گے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ان کا وہ چھین کے بانی پی ٹی آئی لے گیا، ان کے پاس کچھ نہیں رہا. تو سوال تو اب یہی ہے نا کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ نے حکومت لینی ہے تو ظاہر ہے آپ کمپرومائز کیے. سب لوگوں کو یاد ہے کس طریقے سے آپ کو پاکستان بھیجا گیا، ہائی کمشنر نے آپ کو بھیجا، ویریفیکیشن تھم لے فلانا ایک دم سے ہوا، اور پھر 2 دن پہلے اشتہارات چھپے ہوئے ہسٹری ہے. اب میرا خیال ہے یہ ایک میسیج ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو دینا چاہتے تھے کہ جی دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے تو میں دوسری طرف چلا جاؤں گا. اور ایک طرف یہ بھی ہے پی ٹی آئی کو یہ کہنا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اب آپ آ گئے ہیں اور آپ نے ہم سے 40 سال کا پنجاب چھین لیا، تو ایسا نہیں ہے. میں تکڑا ہوں، میں میدان میں آ گیا ہوں، میں مقابلہ کروں گا. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.